بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک کے اندر 18واں پارہ سورۃ نور کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا، جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ، جب تم داخل ہو، بیوتاً اپنے گھروں میں، فَسَلِّمُوا تو داخل ہوتے ہی، فَسَلِّمُوا سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اللہ کی طرف سے تحیت ہے مبارک پاکیزہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے میرے نبی کے غلاموں، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہی، گھر میں داخل ہوتے ہی، دروازے سے داخل ہوتے ہی اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ اگر تم سلام کرو گے تو یہ اللہ کی طرف سے تحیت ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اسی میں حیات ہے، اسی میں برکت ہے تمہارے لیے۔ جو تم سلام کرو گے، اسی سلام کی وجہ سے اللہ تعالی تمہارے رزق میں برکت دے گا، اور وہ ہوگا بھی طیب، مبارک ہوگا، طیب ہوگا، پاک ہوگا۔ دیکھیے سلام کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ فرمایا کہ تم جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، سلام کرو گے تو اسی میں حیات ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہوگے، سلام کرو گے تو گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے، اور تیرے خوش ہو کر سلام کرنے سے محبت پھیلے گی، محبت کا بول بالا ہوگا، دلوں کے اندر جو بغض، جو عداوتیں، جو ایک دوسرے کے لیے رنجشیں ہوں گی، وہ سلام کرنے سے دور ہو جائیں گی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک کا نمبر ہے 2841، اور بخاری شریف میں حدیث پاک کا نمبر ہے 6227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا۔ ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا جب پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کی طرف کے پاس جاؤ اور سلام کرو، اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ جو کچھ وہ تحیت کریں وہی تمہاری اور تمہاری ذریت کی تحیت ہے، یعنی وہی تمہارا اور تمہاری ذریت، تمہاری اولاد کا وہی جواب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے، جا کر انہوں نے سلام کیا، کہا السلام علیکم، تو آگے سے فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب میں فرشتوں نے ورحمۃ اللہ زیادہ کہا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، اور 60 ہاتھ لمبا اس کا قد ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی خلقت کم ہو گئی، یہاں تک کہ اب قد بہت چھوٹے قد کا انسان ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہی ہے کہ جو بندہ سلام کرے گا، دوسروں کو سلام کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا۔ آدم علیہ السلام جتنا قد ہوگا اس بندے کا جو سلام کرنے والا ہے۔
پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے سلام کے بارے میں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 12۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ اسلام میں کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ اسلام میں سب سے اچھی چیزیں یہ ہیں۔ نسائی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ نسائی شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے اس کا نمبر ہے 1935۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق فرمایا کہ جب مومن بیمار ہو جائے، جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ اگر یہ بندہ عیادت نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن یہ بندہ رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا، کہے گا، شکایت لگائے گا، یا اللہ میں بیمار تھا، یہ میرا پتہ لینے نہیں آیا، یہ میرا حق تھا، اللہ میرا حق مجھے لے کر دیا جائے۔ پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تب فرمائے گا کہ اے بندے میں بیمار تھا، تو میرا پتہ لینے کیوں نہیں آیا؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی عزت کو کتنا بڑھا دیا۔ فرمایا کہ بیمار تو مومن تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا، تو میرا پتہ لینے کیوں نہیں آیا؟ تو یہ حق مومن کا ادا کرنا پڑے گا، وہاں پر پھر نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور جو بیمار تھا اس کا پتہ لینے نہیں گیا، محلے دار تھا، ہمسایہ تھا، اس کا پتہ لینے نہیں گیا، اس کے گناہ اس کو دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا دوسرا حق مومن کا مومن پر یہ ہے کہ جب ایک مومن مسلمان فوت ہو جائے تو دوسرا اس کے جنازے میں حاضر ہو، جنازے کے لیے جائے۔ تیسرا فرمایا جب وہ بلائے، دعوت دے، کسی چیز پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، دعوت کے لیے جائے۔ اور چوتھا حق فرمایا جب بھی اس سے ملے، مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے۔ پانچواں حق فرمایا جب چھینک آئے، چھینکے مومن تو وہ اس کا جواب دے۔ چھٹا حق فرمایا مومن وہ پاس ہو یا نہ پاس ہو، حاضر ہو اس کے پاس یا حاضر نہ ہو، کہیں اور ہو، تو میرے محبوب نے فرمایا اس کی خیر خواہی کرے۔ جو بندہ مومن وہ ہے مومن مسلمان، یہ حق ہے بندے پر۔ اگر یہ بندہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہی نہیں بلکہ چگلی و غیبت کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے، میرے محبوب نے فرمایا جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، جب تک ایماندار مومن نہیں ہوگے تب تک جنت نہیں جاؤ گے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے، کلمہ پڑھا ہو، نمازیں پڑھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ دل میں بغض رکھے، عداوت رکھے، دشمنیاں رکھے، تو میرے محبوب نے فرمایا وہ مومن نہیں۔ مومن تب تک نہیں ہوں گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے۔ تو محبوب نے فرمایا آپس میں محبت کرنے کا طریقہ، محبت کرنے کا فارمولہ میرے محبوب نے عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟
ایسا کام نہ بتا دوں، ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے والے ہو جاؤ گے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرما دیجئے، بتا دیجئے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، جب بھی ملو آپس میں، جب بھی ملاقات ہو، میرے محبوب نے فرمایا حتیٰ کہ درمیان جاتے ہوئے راستے میں جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی دیوار آ گئی یا کوئی درخت آ گیا جس وجہ سے ایک مسلمان کو درخت کے ایک طرف سے گزرنا پڑا، دوسرے کو دوسری طرف سے گزرنا پڑا، اب پھر جب یہ دونوں اکٹھے ہوں تو اس وقت بھی یہ سلام کہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جب اس طرح سلام کو پھیلایا جائے گا، عام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ امام بہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، شعب الایمان کے جز 6 صفحہ نمبر 433 پر حدیث پاک کا نمبر 8786 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات میرے محبوب نے فرما دی، فرمایا کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر نہیں کر سکتا، اس کے اندر تکبر نہیں آتا۔ تکبر جب سلام کرتا ہے تو تکبر نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی دیکھیں آج ہم کتنوں کو سلام کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم سلام میں پہل کریں تو آج ہمیں شرم آتی ہے، آج ہمیں شرم آر محسوس ہوتی ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا یہی تو جو آر ہے، یہی تو تکبر ہے کہ یہ تکبر کی وجہ سے سلام نہیں کر رہا۔ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے میرے محبوب نے فرمایا اس میں تکبر نہیں ہے۔ ایک بندہ سلام کرے دوسرے کو پر واجب ہے کہ اس کا جواب دے۔ یہ واجب کہاں سے کہہ دیا، کیسے کہہ دیا؟ واجب کے لیے یا تو حدیث پاک میں پیارے محبوب کا حکم ہونا چاہیے یا قرآن میں رب کا حکم ہو۔ آئیے سن لیجئے 5واں پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 86 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی کسی لفظ سے سلام کہے، سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا تو تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو، اور ردوہا اگر اس سے بہتر الفاظ میں جواب نہیں دے سکتے تو جو الفاظ اس نے کہے ہیں، جن الفاظ سے اس نے سلام کیا ہے انہی الفاظ سے تم جواب دے دو۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی رب نے یہاں پر فرمایا کہ جواب دو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا حکم کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ واجب ہو گیا۔ اب یہ اس بارے میں مسئلہ سماعت کر لیجیے، در مختار کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ موجود ہے۔ فرمایا کہ سلام کا جواب فوراً دینا یہ واجب ہے۔ بغیر عذر کے اگر بندے نے سلام کا جواب دینے میں تاخیر کی، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، کوئی اور کسی جگہ مشغول نہیں تھا، بندے نے سلام کیا آ کر تو اس بندے نے جواب نہیں دیا، تھا بھی فارغ، تھا بھی ویلا، مشغول نہیں تھا، اور اپنی ٹور کے لیے اس نے دیر کر کے سلام کا جواب دیا، تو فرمایا کہ اب یہ بندہ گناہگار ہوگا، دیر سے جواب دینے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوگا۔ اب دیر سے جب جواب دے دیا تو یہ گناہ دیر والا اس پر باقی رہے گا۔ فرمایا اس واجب پر تاخیر کرنے پر اس کو گناہ ہوگا اور اس پر یہ توبہ کرے گا تو پھر اس کا یہ گناہ اللہ تعالی ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔